مسکراتی صبح میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان شبیر میمن. پچھلے جو بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی اس میں جو ہے ہم نے بات کی تھی نکاح کے حوالے سے. آج ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ جو فرائض اور جو سنت موقدہ واجبات ہیں، اس کے علاوہ جو ایکسٹرا لوگ مستحبات کرتے ہیں یا کچھ ایسے نوافل کے عمل کرتے ہیں، اس کے حوالے سے کافی دینداروں کے حلقے میں جو دیندار اس وقت لوگ ہیں وہ اس میں سے کچھ خرافات ہیں. کچھ لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ چیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی اور اب ہے. کافی چیزیں ایسی ہیں. اس موضوع پہ ہم نے جو ہے آج جو ہے علماء کرام کو دعوت دی ہے اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام میں آنے کا. السلام علیکم ناظرین. بات ہو رہی تھی خرافات کے حوالے سے اور یہاں پر جو ہے کافی ایسی چیزیں جو ہے وہ اس وقت معاشرے میں پھیل چکی ہیں. کچھ علماء کرام جو ہے وہ یہ بیانات دے رہے ہیں فرض نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کے علاوہ جو ہے باقی چیزوں میں لگ گئے ہیں اور عوام جو ہے بہت ہی وہ خرافات میں آ گئی ہے اور ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کے پیچھے جائیں کس کے پیچھے نہ جائیں. سمپل قانون ہے شریعت کا کہ جس چیز کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس چیز سے ہم رک جائیں اور جس چیز کا منع نہیں فرمایا اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں، چاہے وہ مستحبات میں سے ہو، چاہے وہ نوافل میں سے ہو، چاہے وہ ایکسٹرا عبادت میں سے ہو. کوئی شخص فرض نماز پڑھتا ہے، فرض نماز کے بعد وہ 2 نوافل یا 3 نوافل پڑھتا ہے تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ چیز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی تو آپ نے کیوں کی. تو اس طرح کے معاملات میں عوام کو الجھانا وہ انتہائی غیر مناسب ہے. ہمارے ساتھ علماء کرام بیٹھے ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت جو یہ معاملات چل رہے ہیں عوام بہکی ہوئی ہے، مختلف معاملات خاص کر میلاد کے حوالے سے کافی بیانات آئے کہ یہ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، تو مطلب کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے آپ کا، اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جو مسائل ہیں یہ ازل سے ہیں. جب بھی اس طرح کا ہم جب بھی ماہ ربیع الاول دیکھتے ہیں تو اس طرح کے آبھاس ہمارے سامنے دکھتے ہیں. تو بات یہ ہے کرنے کی کہ قرآن مجید جو ہمارے پاس اصول ہے، اللہ رب العزت فرمایا تبیان لکل شیء، یہ جو کتاب ہے اس میں تمام تر اسرار و رموز اللہ تعالیٰ نے علم بتا دیا ہے اور یہ اینڈ تک ہے، یہ ویلڈ ہے ٹل جب تک یہ ورلڈ ہے. یہ نہیں کہ پہلے لوگوں کے لیے تھا اب نہیں ہے، تب نہیں ہے، ورنہ پھر یہ قرآن کی ویلیڈیٹی پر کوسچن ہو جاتا. قرآن ایز ویلڈ ہے، قرآن اصول بتاتا ہے. جیسے اللہ رب العزت نے کہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل سے، اللہ کے رحم سے تم خوشی کیا کرو. فلیفرحوا، خوشی من. اب خوشی کس طرح منایا کریں؟ اللہ رب العزت نے پھر آیت کے اندر فرمایا اس کی تحدیث نعمت کریں، اس کو کیا کریں؟ چرچا کریں. اب چرچا اس کا کریں، خوشی منایا کریں. اب اصول کیا ہیں اس کے؟ قرآن نے ایک اصول بتا دیا کہ جب آپ کو کوئی نعمت ملے، اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ تمہارے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے کوئی ہے ہی نہیں. اقبال فرماتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. تو ایک اصول بتا دیا کہ خوشی منانی ہے، چرچا کرنا ہے. اب اس کو کرنا کس طرح ہے؟ کس طرح کوئی غیر شرعی عمل اس میں داخل نہ ہو، ایسی کوئی چیز جو ہمارے دین اسلام کے اینٹی ہو، ایسی کوئی چیز جس کی ممانعت حدیث سے، جس کی ممانعت قرآن شریف سے خود ثابت ہوتی ہو، ایسی کوئی غیر شرعی کام ہم نہ کریں. اس کے علاوہ ہم خوشی منائیں، محفل سجائیں، چرچا کریں، ذکر کریں تو کوئی ممانعت نہیں، کوئی قباحت نہیں. اچھا، آج جو ہے ہم مال و دولت جمع کرتے ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص جو ہے حلال روزی جمع کرتا ہے، حلال مال ہے اس کے پاس اور خوب ڈھیر سارا ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اس وقت مال ہی نہ تھا، تو پھر کیا کریں گے؟ یہ سارا مال جو ہے وہ خیرات کریں گے، کیا کریں گے؟ میں آپ کو اس کا بڑا خوبصورت، یہ ہمارے یہاں نے آبھاس بڑے چل گئے. رسول کے دور میں یہ تھا، آپ جو یہ بات کر رہے ہیں رسول کے دور میں یہ نہیں تھا، تو وہ خود بھی رسول کے دور میں کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وقت وصال اپنے پاس کوئی جائیداد، کوئی پیسہ، کوئی رقم چھوڑی ہی نہیں تھی. بالکل ایسے.
کوئی انہوں نے نہیں میں تو آپ یہ کو سنت نہیں ہوئی کہ اگر جو ہے کوئی شخص جو ہے وقت وصال اپنی ساری جو ہے ایثار کے جذبے پر ہوگا اگر ایثار کرے کے جذبے میں ساری دولت خیرات کر دے، تو آج کون عالم جو ہے، کون مذہبی رہنما جو یہ کرتا ہے؟ بہت مشکل ہے، کوئی بھی نہیں تو کرنا چاہیے کیا کرنا. اگر اس اصول و ضوابط پر آپ چل رہے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں رکھنی. اچھا، اس سے رسول اللہ نے منع بھی کیا. اگر آپ بخاری دیکھیں گے تو رسول اللہ نے جب روزے رکھے تو صحابہ نے یہ کہا کہ ہم بھی پے در پے روزے رکھیں گے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم یہ اپنے اوپر ظلم نہ کرو اپنے نفسوں پر، کہ تم کیا نام ہے اسی طرح عمل کرنے لگو جو رسول اللہ کے ساتھ خاص ہے. کچھ چیزیں جو رسول اللہ کے ساتھ خاص ہے، ہم عام عوام ان کی اتباع کر سکتے ہیں، ان کی حیت، ان کی اطاعت، وہ شکل اختیار کر سکتے ہیں. جو اس کی مضبوطی کرتے ہیں کہ نہیں وہی کریں گے جو رسول اللہ نے کہا، تو پھر وہ تو پھر ایز اٹ از پھر کرنا، پھر ان کو خیرات کرنا پڑے گا. مال کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی پڑیں گی. تو بہت ساری اور چیزیں جو بڑا مشکل ہو جائے گا، جو بہت مشکل ہو جائے گا. سر آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو ہے جو خرافات ہیں اور جو ایسے معاملات ہیں، مطلب جو جائز چیزیں جو اس وقت عوام کو بتانے کی ہیں، نماز ہے تو نماز کے مسائل، روزہ ہے تو روزے کے مسائل، غسل، وضو اور یہ حج، عمرہ، توحید، ان مسائل کو بتانے کے بجائے علماء کرام جو ہے وہ دوسری چیزوں میں لگ گئے. کیا وجہ ہے ان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شبیر بھائی، سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ پھر الحمدللہ اظہار خیال کا وقت آپ نے موقع عطا فرمایا. اس وقت ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. ہم میں ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو حقیقت کو بھول چکے ہیں، حقیقت کو ایسے بھول چکے ہیں کہ انہیں علمی مغالطے، پچھلی نشست میں بھی میں نے عرض کی تھی، علمی مغالطے لگ رہے ہیں. علمی مغالطے اس طریقے سے لگ رہے ہیں کہ نہ انہوں نے تاریخ کو اسٹڈی کیا ہے، نہ انہیں جدید علوم کا پتہ ہے. وہ قرآن کی اس آیت سے جس میں منع کیا گیا ہے، صراحت کے ساتھ دیکھیں، نص قطعی کے ساتھ حکم ہے، فتنہ اشد من القتل، فتنہ گری جو ہے وہ قتل سے بڑا جرم ہے. اس آیت کو پس پشت ڈال کر امت میں تقسیم در تقسیم کرنے میں لگے ہوئے ہیں. مطلب مستحبات کے جو معاملات ہیں اس پہ جنگ ہو رہی ہے، دین کا جو اصل رستہ ہے وہ تو بھول گئے. جی شبیر بھائی، اب جیسے مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ عوام کو ہر جو ہے مکتبہ فکر جو وہ اپنی طرف کھینچے جا رہا ہے، اور کچھ باتیں کر کے کچھ مستحبات کو غلط کہہ کے مطلب عجیب و غریب فتنہ پھیلایا جا رہا ہے. دیکھیں، وہ تو اس طریقے سے جو گفتگو ان کی چل رہی ہے، جو لوگ مارکیٹ میں اس وقت بڑے اول و فول مغلظات استعمال فرما رہے ہیں، ان ساتھیوں کو علمی مغالطے لگے ہیں اور کم علمی ہیں. اس لیے قرآن نے کہا جس بات کا تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لو. جس بات کا علم نہ ہو اسے اہل علم سے پوچھ لو. اب اس بات کو سمجھنا ہے کہ جشن عید میلاد النبی، پورا ٹائٹل اگر دیکھیے تو یوں بنتا ہے. اب اس میں جشن الگ ہے، عید الگ ہے اور میلاد الگ ہے. میلاد مسلم کی صحیح حدیث سے، قرآن پاک سے، جس طرح فاضل دوست نے بیان فرمایا، اور پچھلی گفتگو میں بھی ہمارا یہ تسلسل رہا کہ یاد کرو انبیاء کو، نوح کو یاد کرو، ابراہیم کو یاد کرو. یہ یاد ہی میلاد ہے. میلاد ہے کیا؟ اس کو سمجھ لیجئے. میلاد ہے کیا؟ میلاد ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح تشریف لائے دنیا میں، معجزات کیا ہوئے. اس وقت آپ جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو ارد گرد کا ماحول کیسا تھا، پھر آپ پروان کس ماحول میں چڑھے. آپ نے ان ظالموں کے مقابلے میں جو لوگ توحید کے منکر تھے اپنے کردار کو کس طرح منوایا. آپ صادق اور امین کس طرح ہوئے جبکہ آپ کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. بڑا قابل غور نقطہ ہے. تو پتہ چلا آپ کی اویسی تعلیم اس وقت بھی اللہ کے ہاں جاری و ساری. سبحان اللہ. ناظرین، ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد جو ہے گفتگو کریں گے کہ اس وقت جو عوامی مسائل ہے، جو عوامی حلقہ جو ہے وہ منتشر ہو چکا ہے اور مختلف یوٹیوب پہ مختلف بیانات آ رہے ہیں اور لوگ بڑے خرافات کے شکار ہیں، اصل دین کو بھولتے جا رہے ہیں اور مستحبات پہ جھگڑے ہوتے جا رہے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر گفتگو کریں گے. مسکراتی صبح میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان شبیر میمن. ہمارے ساتھ دو مفتیان کرام بیٹھے ہیں، جن میں سے ایک جو ہے سعد خان صاحب ہیں اور دوسرے خالد صاحب ہیں.
اور ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے مستحبات پہ جھگڑے کی بنا پر جو جھگڑے ہو رہے ہیں اور لوگوں کو انتشار میں پھیلایا جا رہا ہے. نماز کا جھگڑا نہیں، روزے کا جھگڑا نہیں، توحید کا جھگڑا نہیں، حج کا جھگڑا نہیں، عمرے کا جھگڑا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. جو مستحب عمل ہے اس پہ لوگوں کو، عوام کو بکھرایا جا رہا ہے. جو وہ ایسے عمل ہیں کہ وہ کیا جائے تو آپ کو کوئی نہ ثواب ہے نہ کوئی گناہ ہے. ایک مستحب عمل ہے، خوشی ہے، وہ اللہ اس کا رسول جانے کہ آپ کو اس کا کیا ثواب ملتا ہے یا کیا نہیں ملتا. اگر نہ کیا جائے تو آپ کو بروز قیامت اس کا کوئی حساب نہیں دینا. اس موضوع پہ ہم بات کر رہے تھے مفتی خالد صاحب سے کہ اس وقت جو 12 ربیع الاول کی بیسکلی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو 12 ربیع الاول منانے کی میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کو تھوڑا سا ہم پس منظر پیچھے دیکھتے ہیں. عرب کی سرزمین ایسی ہے کہ جہاں پر اتنے تہوار نہیں ہیں، کثرت تہوارات نہیں ہیں. اور ہندوستان کی زمین پر آ جائیں تو یہاں ہر خوشی کو تہوار کے طور پر، جشن کے طور پر، عید کے طور پر منایا جاتا ہے. معاشرتی خوشی سے اس کو لے لیں. جی. اب عرب میں دیکھیے تو عرب میں پوری دنیا کے تمام مکاتب فکر کے علماء کا اس پر اجماع ہے کہ مولود النبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانا جائز ہے. اجماع ہے، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. اجماع ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں سیرت کانفرنس منعقد کی جاتی ہیں. میلاد النبی، مولود النبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں. ان کی بیس یہی میلاد مصطفیٰ ہے. اور یہ کوئی آج کا نام نہیں ہے. مفصل گفتگو سے بات طویل ہو جاتی ہے، مگر مختصر میں عرض کروں گا کہ جس کو اگر تسلی اور تشفیع کرنی ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ میلاد اب کی ایجاد ہے، کب کی ایجاد ہے، تو جامع ترمذی میں باب اٹھا لیجئے. امام ترمذی نے پورا باب میلاد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر باندھا ہے. میلاد کا باب باندھنے سے ان کا مقصود اور مطلوب یہی ہوتا ہے کسی محدث کا کہ یہ چیز امت میں رائج ہے، تو میں نے اس کو پورے عنوان کا نام ہی یہی رکھ دیا ہے. اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے لے کر وصال مبارک تک کے تمام معاملات کو لکھا گیا ہے. اور کوشش کی ہے امام ترمذی نے کہ امت میں انتشار ختم ہو جائے. اگر یہ انتشار ہوتا ہے، اتنا بڑا محدث کبھی اس بات کو اپنی جامع میں جمع نہ کرتا اور آپ کے ہاں وہ رائج نہ ہوتی. اس کے برعکس دلائل تو میں نے عرض کی کہ بے شمار ہیں. یہ تو مولود النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے جو عرب میں منائی گئی. چلتے چلتے پھر یہ ہندوستان میں جب مولود النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم شروع ہوا تو ہم ایک تو اس زبان سے اتنے آشنا نہیں تھے. شیخ محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والا صفات نے پھر اس کو، جن سے سند کی حدیث متصل ہے، تمام عالم ہندوستان کی زمین پر کوئی اگر عالم بنا ہے تو باقاعدہ اس کی سند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو کر جائے گی واسطے سے. آپ نے میلاد شریف کی محافل کو منعقد کیا. اب یہاں پر چونکہ ہمارے ہاں رسم و رواج ایسے تھے، یہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بادشاہوں کے دور میں ہم رہے اور بادشاہ ہر خوشی کو سیلیبریٹ کرتے تھے جشن سے، جشن فتح، جشن صحت یابی. اور زیادہ مسرت نہیں ہوئی، چھوٹی خوشی ہے تو اس کو عید کا نام دے لیا. یہ یوں چلتے چلتے مولود النبوی کی محافل سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام پڑا. یہ اس کا پچھلا کرائیٹیریا ہے. جس طرح اس کا نام کس طرح یہ ہوا، کس طرح یہ ہوا. محدثین سے انہوں نے مولود النبی، کیونکہ عرب کی زمین ہے وہاں جشن کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے، تو اس لیے اب جشن سہوتیہ بھی منایا جاتا ہے. میں آپ کی بات کی طرف آؤں. ہر ملک کی آزادی کا دن ہے. مجھ سمیت تمام علماء اپنے اپنے ملک کا جھنڈا بھی لہراتے ہیں اور اس دن سرکاری چھٹی بھی مناتے ہیں. کسی نے اس سے برات کا اعلان کیا، کسی نے اپنی شرعی حیثیت واضح کی کہ یہ رسول اللہ خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں نہیں منایا تھا، اس کا کوئی جشن نہیں ہم نے منایا، اس کی نہ آزادی کا دن ہم نے منایا. جب بچیوں نے جبکہ آزادی کا دن اسی دن منا لیا تھا، طلع البدر علینا پڑھ کر،
مگر ہم نے وہ بھی اب صحابہ نے نہیں بنایا، آپ بھی اس کو ڈیفائن کیجئے. امت کو مت لڑائیے، تقسیم در تقسیم مت کیجئے. امت بہت سارے انتشارات میں مبتلا ہو چکی ہے، اغیار کی سازشوں نے فارغ کر دیا ہے. اب ہم اس کی دیکھتے ہیں شرعی حیثیت. شرعی حیثیت یہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی یا مولود شریف کی محافل نہ فرض ہیں نہ واجب ہیں، یہ مستحب ہے، ایک اچھا عمل ہے. اس کی مثال آپ یوں لیجئے، انگریز آیا، رسم و رواج کے تعلق سے یہ دیکھیے، انگریز آیا، اب اس نے لفظ سر کا خطاب عطا کیا آپ کے مسلم اسکالرز کو بھی دینی خدمات پر. اب کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، اس وقت کے علماء کو بھی ملا، کسی نے اس وقت اعتراض نہیں کیا کہ یہ لفظ سر کا خطاب لینا حرام ہے. میری بات بڑی گہرائی والی ہے، یہ لینا حرام ہے. انہوں نے کہا چلو اپنا مسلمان ہے، کچھ دے ہی رہے ہیں، نفع ہے لے لو. اچھا یہ تو خاص لوگوں کے لیے تھا، ایک لقب تھا، ایک بڑا، اور بڑی بڑی شخصیات کو علمی کاوشوں پر عطا کیا جاتا تھا. مگر عموم اب عام بولا جاتا ہے. مگر دیکھیں آپ کوئی اس کی توہین نہیں کرتا. کوئی عیسائی ہے اسے بھی سر کہا جاتا ہے، کوئی یہودی ہے اسے بھی اس کی خدمات پر سر کہا جاتا ہے، اور کسی کا اس پر کلام نہیں ہے. کسی کا اس پر کلام نہیں ہے. اسی طریقے سے جب کوئی بھی پروفیسر علامہ یونیورسٹی میں کسی جگہ پر درس دینے جاتا ہے، یا یونیورسٹی کا بچہ اسے مسجد میں سوال پوچھنے آ جاتا ہے، تو وہ اکثر اسے سر ہی کہہ کر مخاطب کرتا ہے. تو اسے فوراً ٹوک دینا چاہیے کہ یہ تو برطانیہ کا دیا ہوا لقب ہے، یہ حرام ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مبارک میں نہیں تھا. مگر وہ کچھ نہیں کہتا اور آگے سے سوال کا جواب اسے عطا کرتا ہے. بات اصل میں یہی ہے نا کہ جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمائی، جو شریعت نے ہمیں منع فرمایا، جو قرآن کے اندر حکم آ گیا کہ اس کو نہیں کرنا، صرف انہی چیزوں سے رکنا ہے. اگر ساری چیزوں سے رکنے لگ گئے تو زندگی ہی نہیں گزر سکتی. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو اب اس کو کوئی بھی منع نہیں کرتا. یہ ثقافتی پہلو تھے، ایک چیز ثقافت میں ہے، انہوں نے ایک چیز اچھی دے دی، اب اس کو کسی نے انکار کی طرف ہمت نہیں کی، ہمت شرعی نہیں کی کہ اس کو واضح کرتے. اب جوہلا ناپن جو عوام کے اندر ہے، میں نے پہلے عرض کی تھی کہ عوام کی بنیاد پر عقیدہ نہیں بنتا، عوام تو کچھ بھی کرے گی. اچھا ہمارے سالانہ تمام مدارس میں، شبیر بھائی بڑا غور طلب پہلو ہے، تمام مدارس میں بالاتفاق ختم بخاری شریف ہوتا ہے، جلسہ دستار فضیلت ہوتا ہے. کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حدیثیں نہیں پڑھائی تھی، قرآن نہیں پڑھایا؟ کیا اس کی وہی شکل تھی جو آج مروجہ مدارس میں ہے؟ تو پھر عوام کو گمراہ کرنا. صحیح بات ہے. سعد خان صاحب آپ کے پاس آتا ہوں کہ اس وقت جو ہے عید کے جو معنی بسا اوقات پہلے یہ دیکھا جاتا تھا، جو خوشی کا وقت ہوتا، جو دینی حلقے میں کبھی کوئی خوشی کا وقت آتا، یہاں تک کہ شب برات، شب معراج آتی تھی تو لوگ اس کو بھی عید کا دن پہلے زمانے میں کہا کرتے تھے. بالکل. اور اسی طرح جمعے کے حوالے سے بات کریں کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے. تو عید کے بیسک معنی کیا ہیں، خوشی کے ہیں، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید کا جو لغوی معنی ہے نا، وہ بار بار لوٹنے کے معنی میں ہے. عید ہمارے ہاں عرف میں خوشی کے معنی میں استعمال ہو، کوئی بھی خوشی کا دن ہو، مسرت کا دن ہو. جس طرح ایک آیت اتری تھی اللہ رب العزت، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. حدیث میں اس دن کو بھی عید قرار دیا گیا، بخاری مسلم کی حدیث. اور پھر جمعے کا دن بھی عید کا قرار دیا گیا. اب یہ اعتراض کرنا کہ عید میلاد النبی کو عید کیوں کہا جائے، اس پہ میں آپ کو ایک بات کروں. اللہ رب العزت فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے لیلۃ القدر کی رات میں قرآن نازل فرمایا، اور تم کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. شبیر بھائی پوچھنے کی بات یہ ہے، جس دن قرآن آئے وہ دن لیلۃ القدر ہو، جس دن قرآن آئے، جس مہینے میں آئے، وہ مہینہ افضل ہو 1000 مہینوں سے. پھر مجھے بتائیں، جس دن صاحب قرآن آیا ہو، جس دن وجہ کل کائنات آیا ہو، جس کی وجہ سے دنیا بنائی گئی، تو ہم اس کو عید کا دن قرار دے دیں تو پھر مسئلہ ہو. جن کی وجہ سے تمام عیدیں ہیں، جن کی وجہ سے خوشیاں ہیں، بہاریں ہیں، وہ دن تو پھر بڑی عید کا دن ہے، ام العیدین ہے، جن کی وجہ سے ہم خوشیاں مناتے ہیں. ایک تو پرمننٹ عید ہے، ایک تو جو رمضان کے بعد آتی ہے، اور دوسری عید بقرعید کے بعد.
بقرہ عید پہ بقرہ عید جو عید ہے عید الفطر، عید الاضحیٰ جو ہمارے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کا باقاعدہ نام رکھا ہے کہ یہ عید، ہمارے عرف میں ایک میٹھی عید کہتے ہیں، ایک کو بڑی عید کہتے ہیں، یہ عید عید الفطر ہے بالکل، اور یہ عید عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ. تو مطلب دونوں کا نام جو ہے رکھا گیا ہے کہ یہ عید یہ ہے یہ اور یہ عید یہ ہے، اور یہ عید جشن عید میلاد النبی ہے. یعنی عید کا لفظ جو ہے وہ بیسیکلی نعمت ملنے کے وقت کہا جاتا ہے کہ یہ عید ہے. اور عید کو جو نومینیٹ کیا ہے رمضان کے بعد جو عید آتی ہے اور بقرہ عید کے بعد جو آتی ہے اس کا نومینیٹ کیا ہے کہ یہ عید یہ ہے. تو اس کا مطلب عید پہ جو اتنا جھگڑا ہے وہ بیکار کا جھگڑا وہ ہے. ایسے ہی میں آپ کے جو ہے نا سوال کا جواب دوبارہ لوں گا. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ علماء کرام سے یہ بڑی اچھی گفتگو ہے جو ہم کر رہے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کرتے ہیں. مسکراتی صبح میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان شبیر میمن. ہمارے ساتھ علماء کرام بیٹھے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے، اور ہم عوام کے لیے جو معاشرتی خرافات ہو رہے ہیں اسی حوالے سے ہی ہم بات کر رہے ہیں کہ عوام کو ہم جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنت موقدہ ہیں، ان چیزوں پر ہم لگا دیں بجائے اس کے کہ وہ مستحبات کے پیچھے پڑیں اور بیس و مباحثے میں پڑتی جائیں اور اپنے دین سے دور ہوتی جائیں. دین جو منحصر ہے وہ سب سے پہلے ہمارے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، توحید، یہ ساری چیزیں ہمیں مکمل کرنی ہے. یہ اصل دین ہے اور اس کے پیچھے ہمیں لگنا ہے، بنسبت کہ ہمیں خرافات میں جانا چاہیے کہ یہ چیز ہے نہیں ہے، ناجائز ہے، جائز ہے. جو جائز چیزیں وہی کرے، جو ناجائز چیزیں ان سے آپ رکے رہیں. ہمارے ساتھ مفتی خالد صاحب موجود ہیں. اس وقت جو عید کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور عید کو بیسیکلی علامہ سعد صاحب نے بتایا کہ یہ خوشی کا الفاظ ہے. اگر کوئی چیز کی آپ خوشی مناتے، کوئی نعمت آتی ہے اللہ کی طرف سے یا آپ جو ہے خوش ہوتے ہیں، تو یہ آپ کہتے ہیں کہ آج میرا عید کا دن. عید کے ویسے لغوی معنی جو آپ بتا رہے ہیں وہ خوشی کے ہیں. اس پہ تھوڑی سی آپ سے گفتگو کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کچھ لوگوں کو علمی مغالطے لگ جاتے ہیں اور کم علمی، میں نے کہا نا جو چیز معلوم نہ وہ اہل علم سے معلوم کر لیں. اب مستحبات ہیں. اب جشن میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مولود شریف پر روزہ رکھا. اب کس مسلمان کو معلوم ہے یا اس کے علم میں نہیں ہے کہ عید والے دن روزہ رکھنا یہ شیطان کا کام ہے؟ اب اس عمل سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اپنی ولادت پر تعدیث نعمت کے لیے آپ نے روزہ رکھ کر امت کو جہاں یہ پیغام دیا کہ میلاد کے دن اس کی یاد تازہ کرنا یہ میری سنت ہے، وہاں یہ پیغام بھی دیا کہ اگر آپ نے میلاد کو منانا ہے تو جس طرح میں نے منایا ہے، یعنی کہ اس وقت سب سے بڑی عبادت روزہ رکھنا ہے، تو آپ نے فرمایا روزہ رکھو جیسے میں روزہ رکھ رہا ہوں. یعنی کہ مقصود اور مطلوب بات جو تھی وہ یہی ہے کہ میلاد مصطفیٰ کے دن، مولود مصطفیٰ کے دن، جشن عید میلاد النبی کے دن عبادات کی جائیں، خرافات سے بچا جائے. اچھا، میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں کہ عید والے دن تو منع کیا گیا روزہ نہ رکھا جائے، ان 2 دنوں کے علاوہ 365 دن کے اندر 2 دن نکال دیے جائیں تو کسی دن یہ کہا گیا کہ روزہ نہ رکھا جائے؟ اسی دن کے حوالے سے جمعہ پر کچھ اختلاف ہے علماء کا. اس کے علاوہ یعنی کہ جمعہ بھی، اچھا جمعہ والے دن کیوں؟ جمعہ والے دن اس لیے کہ یہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے، اور الجمعہ یوم العید، کہ جمعہ عید کا دن ہے. اچھا جمعہ عید کا دن کیوں ہے؟ سوال یہ ہے. جہاں یہ سوال ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جو ادائیگی فرمائی ہے، آپ کے الفاظ مبارکہ محفوظ ہیں احادیث میں، آپ نے فرمایا جمعہ والے دن آدم پیدا ہوا. تو جس دن آدم کی تخلیق ہوئی وہ عید کا دن ہو گیا، اور پیر والے دن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. اس پر عید کا اطلاق کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر اس دن پر عید کا اطلاق کرنا شرک ہوتا، بدعت ہوتا، تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام بتا دیتے کہ بعد میں تم میرے دن کو عید کا دن نہ کہنا، کیونکہ آدم جس دن تخلیق ہوئے میں نے تو اسے سید الایام کہہ دیا ہے. اليوم العید، جمعے کو عید کا دن قرار دے دیا ہے، خوشی کا دن قرار دے دیا ہے، جبکہ اس دن تو عبادت ہو رہی ہے.
تو خوشی کے آدم کے ملنے کی خوشی ہے، اس کو عید کہہ دیا ہے۔ اچھا پھر کچھ لوگ کم علم مغالطے میں، ہم کوشش کریں گے کہ آج اصلاحی گفتگو کے ذریعے اللہ انہیں توفیق دینی عطا فرمائے کہ وہ دین میں فتنے کا باعث نہ بنے اور دین کے فروغ کا باعث بنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ معاہدہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اللہ ہم پر خوان اتار جو ہمارے لیے پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن ہو اور اگلوں کے لیے بھی عید کا دن ہو۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، اب پچھلے مراد کچھ فوت بھی ہو چکے ہیں، حال کی بات ہی نہیں ہو رہی، ماضی اور مستقبل کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب آنے والے کب تک آئیں گے جن کے لیے وہ دن جس دن دسترخوان اترا عید کا دن قرار پایا۔ اب یوں کہنا کہ جی اس کی پھر نماز ہوتی ہے، یہ لوجک کرنا اور توجیہ کر کے عوام کو گمراہ کرنا، میرا سوال ان کی بارگاہ میں یہ ہے کہ وہ اگر علمی حیثیت رکھتے ہیں کچھ تو اس کا جواب دیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی اس دن خوان اتر گیا، اس دن کوئی نماز نہیں ہوئی، اس دن کوئی خطبہ نہیں ہوا۔ عید کا الگ سے کوئی خطبہ آج دیتا ہے یا پچھلی امت میں کسی نے دیا؟ تو اسے اسی طرح عید کا دن آج بھی عیسائی منا رہے ہیں شکرانے کے طور پر۔ تو یہ عید جو ہے یہ خوشی کا لمحہ ہے، اسے ہم شکرانے کے طور پر بیسک جو ہے یہ بات ہے کہ عید بیسکلی خوشی کا دن، خوشی جب کا دن دینی اعتبار سے آپ کو کوئی خوشی ہو، کوئی جو ہے نعمت ہو اللہ کی طرف سے، تو اسے خوشی کے دن میں عید کہا جائے گا۔ جی آپ کھانا نہیں کھا سکے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کیا اسی دن آپ کو کاروبار مل گیا، اب حلال روزی کمانا بھی تو عبادت ہے، تو آپ کے لیے تو وہی خوشی کا دن ہے جس دن آپ کو یہ نعمت ملی کہ ایک اچھی نوکری مل گئی، تو اس دن کو آپ عید کا دن منا سکتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ شریعت نے کہیں منع نہیں لکھا۔ علامہ سعد صاحب کے پاس آتا ہوں کہ اس وقت ایسا عجیب معاملہ ہے تاریخوں کے حوالے سے، 12 ربیع جو ہے وہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، کچھ حلقہ احباب میں 8، کچھ میں 2، لیکن ایک عجیب بات ہے کہ جھگڑا رجب پہ نہیں، جھگڑا شعبان پہ نہیں، جھگڑا اور اسلامی مہینوں پہ نہیں، رمضان پہ جھگڑا چاند پہ، اور جو ہے وہ 12 ربیع الاول پہ جھگڑا تاریخوں پہ۔ تو یہ کیا مطلب عوام کا، اگر رمضان کے چاند کی تاریخ کے اندر فرق آیا تو اگلی رجب میں بھی آئے گا، شعبان میں آئے گا، وہ ساری روٹین سے آ رہی ہے اور یہاں جھگڑا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ بس اچھا اس پہ اختلاف ہے بہت، آپ نے میں اس کو پس پوچھ ڈالتے جو آپ نے ایک بڑی خوبصورت ایک بات کی، جب آپ یہاں کوئی مسئلہ ہے آپ کو وہاں کیوں نہیں ہے؟ مسئلہ دن سے نہیں ہے، مسئلہ کسی چیز سے نہیں ہے، مسئلہ واضح دکھ رہا ہے ہمیں، مسئلہ کس چیز سے؟ مسئلہ ان کو اس چیز سے ہے کہ جب ہم اصل میں یہ بات ہے عشق و محبت کی، جو اصل بات ہے حلاوت ایمان کی، یہ ہمارے یہاں ہے کہ جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کا اتنا ہی ذکر کرتا ہے، جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کا اتنا ہی ذکر کرتا ہے۔ اب بات ہے رسول اللہ سے محبت کی، بات ہے حلاوت کی، حلاوت محبت۔ اب محبت کیا ہے؟ محبت تو ہم صحابہ میں دیکھتے ہیں، محبت وہ ہے جب جنگ کا میدان ہو، تمام کو پیاس لگی ہے اور تمام پانی کے طلبگار ہیں، لیکن جب پانی آتا ہے کہتے ہیں میرے دوسرے بھائی کو، یہ حلاوت ایمانی ہے، میرے دوسرے بھائی کو پلا دیں۔ حلاوت ایمانی یہ ہے کہ جب رسول اللہ جنگ کے اندر مال کا کہتے ہیں تو حضرت ابوبکر تمام تر مال لا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر، حلاوت ایمانی یہ ہے۔ حلاوت ایمانی حضرت حنظلہ نے کر کے دکھائی، حلاوت ایمانی مولا علی نے کر کے دکھائی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب محبت کی باتیں ہیں۔ اب اس میں یہ جو باتیں ہیں نا، اس دن ہوا، اس دن ہوا، چلے ہم اس دن کی بات کر لیتے ہیں، آپ اس دن خوشی منا لیں، آپ اس دن کو عید میلاد النبی کہہ لیں، آپ ہم اس دن مناتے ہیں آپ اس دن منا لیں، لیکن مسئلہ اس سے نہیں ہے، مسئلہ منانے کا، مسئلہ منانے کا ہے۔ اگر آپ اس چیز کو بولتے ہیں تو آپ پھر اس دن منا لیں، تو مسئلہ اصل میں ان کو ڈیٹ سے نہیں ہے، مسئلہ اس منانے سے ہے، اس چیز سے تکلیف۔ آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو ہے جو عوام ہے اس کے لیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عوام کو اس وقت میسج کیا دیا جائے کہ عوام اس وقت یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ نماز، روزے اور جو فرائض چیزیں ہیں اور جو واجبات ہیں ان چیزوں پہ زیادہ دھیان دے بنسبت ان مصطفیٰ کے جھگڑے سے؟ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا۔ میں اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ دیکھیے جس طریقے سے امت کو انتشار میں ڈال دیا اور انتشار میں ڈال کر ان کا ایمان خراب کرنے والی بات ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی عبداللہ بن ابی تھا جسے رئیس المنافقین کا لقب ملا۔ سورہ مومن بھی ہے، سورہ منافق بھی ہے، سورہ کافر بھی ہے۔ اب لبادہ نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں۔ جب ایک چیز کی حیثیت شرعی معلوم ہے
کہ نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے، یہ تو مستحب عمل ہے، کیونکہ اس دن خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر فرمایا، اور یہ میری خوشی ہے، آپ کو ایک دن میں مسئلہ ہوا جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو یہ بنا رہے ہیں، اب تقریباً سال میں 52 بن گئے اور 23 سالہ دور مبارکہ میں 1100 کچھ بنتے ہیں۔ اچھا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی خوشی تھی جی، تو یہ مناتے تھے، تحدیث نعمت کے طور پر ان کو خوشی تھی، تو بات خوشی پہ آئی نا کہ جو بھی طریقہ ہو آپ خوشی منا، بات جائز یہ ہے۔ آپ جشن بخاری منا رہے ہیں، ختم بخاری منا رہے ہیں، جشن 1000 سالہ منا رہے ہیں، جشن 100 سالہ منا رہے ہیں، اس کی پھر شرعی دلیل کیا ہے؟ ہر سال تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں، ہر تنظیم کرتی ہے، اس پر کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی ریفرنس نہیں ہے، مگر جھگڑا نہیں ہے، وہ حلال ہے، مگر جو مطلب کی بات ہے وہ حلال ہے، جہاں امت کو لڑانا ہے اس میں جو ہے نا کام شروع کرنا ہے، وہ اس لیے کہ یہودیوں نے ایک فارمولہ دیا ہے کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو، یہ لوگ یہود کے اعلیٰ کار بنے ہیں بجائے مسلم امہ کے رہنما بنتے۔ بد نصیبی یہ ہے کہ یہ اس وقت ہمارے رہنما بننے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ہیں نہیں۔ عوام کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ عوام کیا کریں جس وقت جو خرافات ہیں، ٹھیک ہے، اب جس کو عید میلاد نبی کی خوشی منانی ہے منائے، نہ منانی نہ منائے، لیکن جو ان پہ چیزیں فرض ہیں، جو واجب ہیں، جو سنت موقدہ ہیں، اس سے بھی وہ پیچھے ہٹے ہوئے ہیں اور دوسری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ہماری عوام کا مزاج ایسا ہے کہ اگر یہ ہٹتی ہے تو فرائض اور واجبات سے ہٹ جاتی ہے، نہیں ہٹتی تو پھر نہیں ہٹتی۔ ہم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اپنے گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ